ان کی دل کی تسلی تشفی نہیں ہو سکتی، اور عمر گزر جائے گی اور زندگی کے اندھے تپیڑے اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ کرے۔ میں اس معزز ایوان میں تمام ہمارے ساتھی معزز ممبران جنہوں نے اس بارے میں یہاں پر اپنا مطالبہ پیش کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا، میں جناب اسپیکر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس بارے میں وفاقی حکومت قطعاً کسی بھی طرح پیچھے نہیں رہے گی۔ جو ہم نے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے اس میں انشاءاللہ مزید اس میں ہم اضافہ کریں گے، اور کل ہی میں نے ایک اور میٹنگ بلائی ہے جس میں یہاں پر موجود متعلقہ ممبران، وزراء اور سرکاری اہلکار اس میں شامل ہوں گے، اور میں تمام معزز ممبران کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی سفارشات کے پیش نظر ہم کل انشاءاللہ مزید فیصلے کریں گے تاکہ جتنی بھی آسانی ہم ان گھرانوں کو اور صوبائی حکومتوں کو ہم پہنچا سکیں، وہ ہمارا ایک قومی فرض ہے اور اس میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ کسانوں کو جو نقصان ہوا ہے اس بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ کسانوں کا جو بھی نقصان وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر جناب اسپیکر وہ کر سکتی ہے انشاءاللہ ہم کریں گے، چاہے یہ نقصانات جل مکسی میں ہیں، چاہے وہ کوئٹہ میں ہیں، چاہے وہ چمن میں ہیں یا یوب میں ہیں یا ٹانک میں ہیں یا ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں یا کراچی میں ہیں، پورے پاکستان میں۔ جس طرح آپ نے چترالی صاحب نے فرمایا، چترال جو کہ پاکستان کا حصہ ہے، انشاءاللہ جہاں پر بھی یہ جناب اسپیکر نقصانات ہیں اس کا مداوع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ میرا یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جناب اسپیکر، انسانی فطرت ہے کہ جب کبھی بچے کو کوئی تکلیف پہنچے تو ماں بچے کے پاس دوڑتی اور بچہ فوراً ماں کے پاس آتا ہے۔ یہ ایوان، یہ معزز ایوان ماں ہے، پاکستان کے آئین کی جو تخلیق ہے اسی ماں کے گود سے نکلا ہے۔ 1973 کا آئین جو کہ ایک متفقہ آئین تھا جس میں پورے پاکستان کی لیڈرشپ، منتخب لیڈرشپ شامل تھی، اور اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کی لیڈرشپ میں پاکستان بھر سے منتخب ممبران نے، چاہے وہ حزب اختلاف میں تھے یا وہ ٹریجری بینچز میں تھے، جناب اسپیکر بڑی ارک ریزی کے ساتھ انہوں نے اس آئین کی تشکیل کی، اور یہ بات اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ آئین پاکستان کی وحدت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس آئین نے بدترین وقتوں میں بھی اسی آئین نے پاکستان کو ایک پوری دنیا کے سامنے ایک مضبوط متحد ملک کے طور پر پیش کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی آئین آئندہ آنے والی دہائیوں صدیوں تک پاکستان کی رہنمائی کرتا رہے گا اور پاکستان کو مضبوط کرتا رہے گا۔ جناب اسپیکر، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہی اس آئین میں لکھا ہے، اور عوام کے منتخب نمائندے وہ رب تعالیٰ کی حاکمیت اسی کی ہے، اور وہی مالک اور خالق ہے، اور جو اس نے اختیار انسانوں کو دیا ہے اور 22 کروڑ عوام نے اس منتخب ایوان کو دیا ہے، یہ وہ اختیار ہے جو کہ ایک امانت جان کر
ایک مقدس امانت جان کر یہ ایوان اس کو استعمال کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، اسی آئین میں مقننہ عدلیہ ہو یا ایڈمنسٹریشن، ان کے اداروں کے اس آئین نے اختیارات متعین کر دیے ہوئے ہیں، اور ہر ادارے کو، چاہے وہ مقننہ ہے یا عدلیہ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، آئین اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے دائرے میں رہ کر آپ نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے۔ لائف ایک حسین بیلنس ہے فریشنس اور ہیلدی ایٹنگ کے بیچ میں، جو ملے ڈولنس کے آل نیو ریفریجریٹرز کی یونیک 5-way کولنگ فیچر سے، جو فریزر کی کولنگ کرے 30% فاسٹر، کیونکہ ڈولنس ریلائبل ہے۔ لاسانی کا جوشانہ پلس ملاٹھی، قدیم نسخہ جدید تحقیق، گرمی سردی میں یکساں مؤثر۔ لاسانی کا جوشانہ پلس ملاٹھی۔ تمام دوائیں بچوں سے دور رکھیں، خوراک لیول پر دی گئی ہدایت کے مطابق استعمال کریں، طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ لاسانی کے محضل کے ساتھ، نام بھی لاسانی، معیار بھی لاسانی۔ لاسانی کے محضل، believe me, it works. لاسانی۔ قرب و جوار میں نظر دوڑائیں جناب اسپیکر تو وہ ممالک جو ہم سے بہت پیچھے رہ گئے تھے یا بہت پیچھے تھے، آج ترقی کی دوڑ میں وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں، اور اغیار نے IMF کو خیر بات کبھی کا کہہ دیا اور غربت اور بے روزگاری کو انہوں نے دفن کر دیا۔ آج اس ملک کے اندر آج بھی 75 سال گزرنے کے باوجود جناب اسپیکر، بزرگ، نوجوان مائیں، بیٹیاں پوچھتی ہیں کہ اس ملک کے اندر کب بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، کب اس ملک کے اندر مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، کب اس ملک کے اندر غربت کا خاتمہ ہوگا، اور کب یہ قرضوں میں جکڑی ہوئی قوم کو صحیح معنوں میں معاشی آزادی نصیب ہوگی۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب جانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن پاکستان کی تاریخ میں بدترین جھرلو الیکشن تھے، اور ایک ایسی حکومت کو مسلط کر دیا گیا یا مسلط ہو گئی جو صریحاً دھاندلی کی پیداوار تھی۔ اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں RTS بند ہو گیا، اور کس طرح نتائج جو ہیں وہ دیہاتوں میں پہلے آ گئے اور شہروں میں کئی دن نتائج نہیں آئے، اور کس طریقے سے جناب اسپیکر جو گنتی، جو حق تھا کینڈیڈیٹس کا، اس کو کس طرح ایک سابق چیف جسٹس کے آرڈر سے اس گنتی کو رکوایا گیا اور ٹائم پر وہ گنتی نہ ہوئی۔ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 2018 کی حکومت بدترین تاریخ کی بدترین دھاندلی کی پیداوار تھی، اور 3.5 پونے 4 سالوں میں ان کی کارکردگی پوری قوم کے سامنے ہے کہ 3.5 پونے 4 سالوں میں جناب اسپیکر 20,000 ارب سے زائد قرضے لیے گئے، اور 2018 میں جو GDP 5.8% تھی، وہ 2019 میں آ کے 20 میں آ کے صرف وہ بلکہ 1% سے بھی کم ہو گئی، منفی میں آ گئی۔ جناب اسپیکر، لاکھوں لوگوں کو روزگار دلوانا تو دور کی بات تھی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، کسی کو ایک چھت دلوانا تو دور کی بات تھی، لوگ بے گھر ہو گئے، اور پاکستان کی معیشت کا جناب اسپیکر جنازہ نکل رہا تھا۔ اگر یہ اس وقت متحدہ اپوزیشن جناب اسپیکر اگر سیاست کو مقدم رکھتی تو پھر ریاست کا خدا حافظ تھا۔ ہم سب نے مل کر مشاورت کی اور فیصلہ کیا کہ ہمیں ریاست کو بچانا ہے،
सियासत बचती रहेगी। रियासत को ना बचाया तो खुदा ना खास्ता सियासत सफाए हस्ती से मिट जाएगी। जनाब स्पीकर, ये वो था फैसला जो इस फ्रंट बेंच में बैठे जो हमारे कायदीन हैं उन्होंने मिलकर किया, मशावरत के साथ किया। हम जानते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है, हम जानते थे कि इतनी बड़ी जो हमारी मईशत तबाही का शिकार हो चुकी है उसको वापस जिंदगी दिलवाना कोई आसान काम नहीं। हम जानते थे कि बेरोजगारी जो है वो अरूज पर है, हम जानते थे कि महंगाई वो है वो अरूज पर है। लेकिन जनाब स्पीकर, क्या हम चोर दरवाजे से आए? ये पहला मौका है जनाब स्पीकर कि वजीर आजम हाउस पर किसी ने चढ़ाई नहीं की, बल्कि ये ऐवान वोट की ताकत से उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने उस बदतरीन करप्ट हुकूमत को बदला और इस चैलेंज को कबूल किया। मैं आज ये बात जनाब स्पीकर, मैं आपको डंके की चोट पर कहना चाहता हूं और मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरे ये भाई और मेरे ये बुजुर्ग और बहनें सब यहां पर मौजूद हैं। मुझे ये पता था कि इन्होंने अपनी बड़ी कमाल मेहरबानी से तमाम पार्टीज जो इस हुकूमत का हिस्सा हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हों, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हों, चाहे वो जनाब मक्सी साहब हों, चाहे वो खालिद सिद्दीकी हों, चाहे वो ANP के कायदीन हों, चाहे वो BNP के कायदीन हों, मैंगल साहब हों, चाहे वो डाबर साहब हों, चाहे वो जनाब स्पीकर एक बुतानी साहब हों, उन सब ने मिलकर बड़ी मोहब्बत से मेरे कायद नवाज शरीफ ने मुझे मुंतखब किया। तो मैं जानता था कि ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का एक बहुत खारदार ये एक सफर है। मैंने अल्लाह ताला का नाम लेकर इनकी मावनत से ये जिम्मेदारी कबूल की, वगरना जनाब स्पीकर वजीर आजम अगर बनना होता तो माजी में मैं अगर नजर दौड़ाऊं और आपकी खिदमत में सिर्फ चंद मिसालें पेश करूं तो वो काफी हैं। 1993 में बल्कि 92 में एक सदर थे, आज इस दुनिया में नहीं है, लिहाजा कोई इस दुनिया से चला जाए तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ना मैं करूंगा, लेकिन उस गुफ्तगू के एक नहीं एक से ज्यादा लोग उसके गवाह हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम वजीर आजम बन जाओ, बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद जनरल मुशर्रफ जो जिंदा है उन्होंने मुझे कहा कि तुम वजीर आजम बन जाओ, रेस्ट इज हिस्ट्री। और इसके अलावा भी ऐसे जनाब स्पीकर राज हैं जो कि मेरे दिल में दफन हैं, मैं वो कभी क़यामत तक कब्र तक मैं उसको नहीं उगलूंगा, ता वक्त तक कि वो दूसरा फरीक उगल दे तो और बात है, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने उगला। कहने का मकसद यह है कि अगर मुझे वजीर आजम बनना होता और ये तगमा सजाना होता तो एक नहीं कई मौके थे। इनको छोड़ दे जनाब स्पीकर, मियां नवाज शरीफ को जब पनामा के बदले अकामा में नाजायज सजा दी गई तो एक कानूनी और आईनी मजबूरी थी कि किसी को वजीर आजम मुंतखब करना था। और उनकी बड़ी मेहरबानी मियां नवाज शरीफ की कि उन्होंने मुझे चुना और पार्लिमानी पार्टी के सामने बिठाकर मेरा नाम लिया। और मैं अपनी मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट पार्टी का बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भरपूर तारीद की। लेकिन उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि अगर, और देखिए जनाब स्पीकर, नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल इन दिस वर्ल्ड। सब आते हैं, अपने इनिंग्स खेलते और जाते हैं, ये उस खुदा का निजाम है। कोई यहां पर सिकंदर नहीं रहा। वो सिकंदर, लाखों सिकंदर वो कब्रिस्तान में मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मां पूछते पुत्र तू केड़े सिकंदर लबना है, इतने लखा सिकंदर समा गए ने। तो ये दुनिया फानी है। तो मैं कह ये रहा हूं कि अगर मैंने माजी में उन गैर कानूनी ऑफर्स को मैंने अल्लाह ताला के फजल करम से ठुकराया तो आईनी और कानूनी जो ऑफर थी मियां नवाज शरीफ की वो तो उन्होंने मुझे ऐलान कर दिया था। लेकिन मैंने फैसला किया कि मुझे
جو پنجاب میں جو عوام نے مینڈیٹ دیا، پارٹی نے، میاں نواز شریف نے، میں ان منصوبوں کو مکمل کر لوں. وہ اگر خدا کو منظور نہ ہوتا تو مکمل نہ ہوتے. تو میں یہاں پر 11 مہینے آ کر مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آنی کہ میں نے فورن افیئرز میں کیا کرنا ہے. ہمارے نوجوان جو فورن منسٹر ہیں ان کے کاندھے بڑے مضبوط ہیں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے اپنا جو باقی جو معاملات ہیں، انٹرنل معاملات صوبوں کے ساتھ، تو مجھے تو 6 مہینے اسی میں لگ جائیں گے. تو میں اپنا کام مکمل کروں پنجاب میں اور دیکھا جائے گا. پھر وہ 2018 کے الیکشن ہوئے اور وہ تاریخ کے، جس طرح میں نے کہا کہ بدترین وہ الیکشن تھے. لہذا میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ کوئی میں تغمہ سجائے نہیں بیٹھا، رات کو بھی نیند نہیں آتی کہ کس طرح اس قوم غریب کو، دکھی قوم، کس طرح بنگلہ دیش جو ہم سے بچھڑ گیا اور ہم سے آگے چلا گیا، کس طرح وہ قومیں جو پاکستان سے بہت پیچھے تھی ہم سے آگے چلی گئیں. ہم کیوں نہیں آگے گئے، ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ یہ وہ سوال جناب اسپیکر، چپتا ہوا سوال جو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور پوری قوم پوچھتی ہے. 75 سال گزر گئے، ابھی تک ہم نے اپنا راستہ متعین نہیں کیا. آپ دیکھیے، مجھے بتائیں، آج سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب میں عدلیہ کے میرے دل میں بڑا احترام ہے، لیکن میں اس فلور پہ کھڑا ہوں، ایک منتخب نمائندہ ہوں، تو حق اور سچ کی بات اگر آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے جناب اسپیکر؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ زمانہ تھا جب ایک سابق چیف جسٹس جو دن رات سو موٹو لیتے تھے، آج 56 کمپنی کو سو موٹو کرو، اس کا کیس لگا لو، آج یہ فلاں کیس اس کا سو موٹو لگا لو، آج یہ فلاں کیس اس کا سو موٹو لگا لو. دن رات جو اپنا، میں نہیں باقی صوبوں کے بھی وزراء اعلیٰ کورٹوں میں جاتے تھے. عدالت اگر بلائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہمیں احترام سے جانا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، قطعاً کوئی دو رائے نہیں. لیکن جناب اسپیکر، اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف کی بنیاد پر کرنا ہوگا، حق کی بنیاد پر کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں، کسی کے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں. یہ ممکن نہیں جناب اسپیکر. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو حکومت ہے جس سے ہم نے قوم کی جان چھڑوائی، کرپشن کے حوالے سے میں نے نہیں کہا، اس ایوان نے نہیں کہا، بلکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا جناب اسپیکر کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن کا انڈیکس یا سطح پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی، پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی. جناب اسپیکر، میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں، اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے نہیں، یہ وہ برلن جو جرمنی میں ان کا ہیڈ آفس ہے، یہ انہوں نے کہا جناب اسپیکر. اور دوست ممالک کے ساتھ کیا ہوا، ترکی کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کیا، سعودی عربیہ کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کیا، ہم نے چین کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. میں کس کی بات کروں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے. او بھائی، جب آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مل کے آئے تھے تو یہ کس نے کہا تھا جناب اسپیکر کہ میں ایک اور ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں؟ آپ کو یاد ہوں گے وہ الفاظ کہ میں ایک اور ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں. یہ میں نے تو نہیں کہا تھا، بلاول بھٹو نے نہیں کہا تھا، یہ عمران نیازی نے کہا تھا. اور آج سب سے ہم نے تعلقات خراب کرا لیے اور پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں. اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں، اس میں چھپانے کی بات نہیں. انہوں نے جناب ایک لیٹر لگا دیا، واٹس ایپ کیا کہ جناب ہم نے روس کو ہمیں سستا تیل دینے کی آفر کی. روسی حکومت نے تردید کر دی خود کہ ہم نے تو کوئی پاکستان کو سستا تیل دینے کی آفر کی ہے. جناب اسپیکر، پھر کابینہ میں میرے پاس فورن سیکرٹری آئے، پوری کابینہ میں انہوں نے سنا، کابینہ میں نہیں، ہماری ویٹ کی میٹنگ چل رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں روس سے گندم کی ہمیں آفر ہے. جناب اسپیکر، 3 ملین ٹن گندم شارٹ ہے، اور وہ کوئی آسمانی آفت وجہ نہیں ہے، کوئی خراب موسم اس کی وجہ نہیں ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیماری اس کی وجہ نہیں ہے. وجہ صرف ایک ہے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر حکم دینا اور پورے پاکستان میں
कुछ हो जाए मेरी बला से, अगर मैं हूं तो फिर सब कुछ है, अगर मैं नहीं तो खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान भी नहीं है। ये है वो एटीट्यूड जिसने पाकिस्तान को आज इस तबाही की दहानी खड़ा कर दिया। जनाब स्पीकर, मैं आपको बता रहा हूं, और उस मीटिंग में मुझे फॉरेन सेक्रेटरी ने पूरे जो मौजूद थे उन्होंने कहा जी अपना रूस हमें दे रहा है गंदम। मैंने कहा कि अगर सस्ती तरीन गंदम मिलती है और आला क्वालिटी मिलती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमने कहा कि जनाब उनसे बात करें। जनाब स्पीकर, इस बात को 1.5-2 महीने हो गए, मैंने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा मैंने काबीना में भी फॉलो किया। मैंने कहा अगर G2G रशिया से अगर हमें सस्ती गंदम मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और मैंने उन ममालिक को भी बता दिया कि भाई हमने अपना इंटरेस्ट देखना, पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखना है, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का इंटरेस्ट देखना है, अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाना है, खजाना बचाना है। अगर सस्ती गंदम मिलती है तो मैं लूंगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। जनाब स्पीकर, सिर्फ परसों ऑफर आई जब हम गंदम 5 लाख टन एक और 3 लाख टन एक खरीद चुके, तो परसों ऑफर उनकी आई G2G रशिया के साथ, और मैंने उनको काउंटर ऑफर भिजवाई है जनाब स्पीकर, और उनको कहा है कि आप हमें आप दें डेफर्ड पेमेंट पे और ये हमारी कीमत होगी। रशिया को मैंने कहा मुझे बताइए कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला माफ करे, मैं तो कहता हूं कि वो दिन मेरे लिए मर जाने के दिन है कि मुझ पर ये कोई इल्जाम लगाए कि मैं कोई फॉरेन एजेंट ये हैं, फॉरेन स्टूडेंट ये हैं। क्यों नहीं बताता चीफ इलेक्शन कमिश्नर? जनाब स्पीकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं फैसला करते? 8 साल लग गए जनाब स्पीकर, 8 साल लग गए, अभी तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आया। उसमें क्या चीज माने है? जनाब स्पीकर, मेरा आपसे बड़े अदब से सवाल है कि 8 साल लग गए और वो पैसा फॉरेन फंडिंग का इसराइल से मैंने तो नहीं मंगवाया, वो इमरान खान ने मंगवाया। हिंदुस्तान से पैसा मैंने तो नहीं मंगवाया, वो इमरान खान ने मंगवाया। जनाब स्पीकर, 8 साल से वो किसी ने नोटिस लिया, किसी ने सू मोटो लिया? 8 साल, अंदाजा फरमाएं आप। जनाब स्पीकर, इस पूरी ऑपोजिशन को मैं यहां पर पर्सनल बात नहीं करूंगा, इज्तिमाई बात करूंगा और कौम की बात करूंगा, इस मुल्क के मुस्तकबिल की बात करूंगा। इन 4.25 सालों में वो ओछियत कंडे इख्तियार किए गए जिससे एक मकसद था कि पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया जाए और इनका खुदा न खास्ता नामो निशान मिटा दिया जाए, और फिर वो जो है कि वो कौन है, वो फिर वो सड़कें खाली और सुनसान मिर्जा यार फिरे, गलियां हो जैसे अपना सुनिया और मिर्जा यार फिरे। ये था उसका, ये अपना शाखसा, ये सोच थी उसकी, ये उसकी थिंकिंग थी, और उसके लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किया गया। जनाब स्पीकर, मैं अगर यहां पर अगर वो राज खोल दूं तो ये ऐवान जो है वो विरता हैरत में मुब्तला हो जाएगा, लेकिन वो एक ऐसे राज है। हाँ, जब वो वक्त आया, फोरम आया तो मैं बताऊंगा। जनाब स्पीकर, कहना मैं ये चाहता हूं कि ये 8 साल, ये दिन रात यहां पर अपना राग लापता रहा, चोर डाकू 4.25 साल। और सुन लीजिए जनाब स्पीकर कि एक धेले की करप्शन 4.25 सालों में किस सियासी लीडर जो कि हिजबे इख्तलाफ से उनका ताल्लुक था, उसके बारे में ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से इन्होंने फैसला करवाया। मुझे आप बताएं, दिल पे हाथ रखकर जनाब स्पीकर, मैं आज दिल की बातें करना चाहता हूं, क्योंकि कौम को मैंने वादा किया था, इस कौम से मैंने कहा था कि मैं आपसे हमेशा, मैं एक खताकार इंसान हूं, लेकिन मैं आपसे इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि अपने रब के फजल से सच बात करूं, गलत बात नहीं करूंगा, और अगर ऐसी बात होगी तो मैं खामोश रहूंगा, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। जहां स्पीकर, किस तरह दिन रात झूठ बोला गया, मुझे बताएं कि करप्शन, ये मैं आपको इसलिए बात आज कर रहा हूं कि आज
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. مجھے بتائیں جب چینی ایکسپورٹ کی گئی ان کے زمانے میں 52 روپے چینی تھی, 52 روپے ایکسپورٹ کی گئی, اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی جناب اسپیکر, اربوں روپے کی سبسڈی, اور سبسڈی کے ساتھ اور مہربانی کی گئی کہ ڈالر اوپر جا رہا تھا, روپیہ نیچے جا رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا سادے الفاظ میں کہ اگر ڈالر 100 روپے ہے آج تو 100 روپے ملے گا آپ کو اپنا اس کا ایکسپورٹ سے پروسیڈز. اگر ڈالر بڑھ گیا 105 ہو گئے تو 5 روپے اور آ گئے. وہ ڈالر بھی بڑھتا گیا, روپے بھی نیچے جاتا گیا, سبسڈی بھی لیتے رہے, یعنی دونوں ہاتھوں سے قوم کو لوٹا گیا. اور پھر وقت آیا کہ چینی کی قیمت جناب اسپیکر وہ 110 روپے کلو تک جا پہنچی. اسی طریقے سے گندم کو لے لیں, گندم پہلے ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی, اربوں ڈالر پاکستان کس طرح برباد ہوئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ گیس, نیچرل گیس جب کوڑیوں کے بھاؤ بک رہی تھی $3 پر یونٹ, کسی نے اس طرف دھیان نہ دیا, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے تھے کہ جو جس طرح روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا, کوئی پرواہ نہیں تھی قوم کی. پرواہ ہوتی تو $3 فوراً کیچ کرتے اور کہتے کہ جناب لائیں $3 ہم فوراً خریدے اسپاٹ سے, اور اس وقت لانگ ٹرم ایگریمنٹ بھی $5 پہ ہو سکتا تھا. جناب اسپیکر جنہوں نے بدترین مجرمانہ غفلت کی, میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں, اس وقت تو کسی نے نوٹس لیا جناب اسپیکر کسی بھی ایک بات کا, قطعاً کسی نے نوٹس نہیں لیا. اور جناب اسپیکر ملک کی معیشت تباہی کی طرف بڑھتی رہی. پھر IMF سے ایگریمنٹ کیا اور IMF کی ایگریمنٹ کی دھجیاں اڑائیں, خود ایگریمنٹ کیا اور دھجیاں اڑائیں اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے بالکل کنارے لگا دیا. کسی نے نوٹس لیا کہ بھئی آپ ایک سوورن سٹیٹ معاہدہ کرتا ہے اس کی آپ وائلیٹ کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں آپ. جناب اسپیکر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی, بات بڑی دور تک جائے گی, بات نکلی ہے تو بہت دور تک جائے گی. جناب اسپیکر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر BRT پشاور, یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ اربوں روپے کے غبن ہوئے, اس میں اسٹے آرڈر لیے جاتے تھے وفاق اور KP حکومت مل کر, کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. ہیلی کاپٹر کیس بند ہوتا ہے, کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. اور وہ ٹورسٹ مقام کون سا ہے, وہ مالم جبا, اس کو جفا ڈال لیا نیب نے. اور اس کو جناب کہا کہ ہم یہ کیس بند کر رہے ہیں یا بند کیا جا رہا ہے, کسی نے نوٹس نہیں لیا. جناب اسپیکر آپ دیکھیں کہ, اور یہ بات حقیقت ہے, I am not here to indulge to any kind of political point scoring, but I am here before your honorable speaker to submit my submission to you for your kind consideration with facts. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو کہ حقیقت اور واقعات کے خلاف ہو. جناب اسپیکر مونس الہی کا کیس نیب بند کرتا ہے, کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. جناب اسپیکر یہ بالکل میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. اور جناب اسپیکر پارلیمان دیکھیے, اگر میری ذات کی بات ہو تو میں ایک طرف ہو جاؤں گا, میں کبھی اپنی ذات کی بات نہیں کروں گا. اس لیے میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ بیٹیاں گرفتار کی گئیں, بہنیں گرفتار کی گئیں, پھوپھیاں گرفتار کی گئیں, کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. مگر وزیر اعظم کی سکی بہن, ان کی جو انڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں
چاہے وہ دبئی میں ہے چاہے وہ امریکہ میں ہے، اس کو خاموشی سے ایف بی آر سے اس کو این آر او دلوا دیا جاتا ہے، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ یہاں اسپیکر، حضرت علی کا قول ہے، کفر کا نظام شاید زندہ رہ سکتا ہے، بے انصافی کا نظام زندہ نہیں رہ سکتا۔ جناب اسپیکر، نہیں رہ سکتا۔ کفر کا نظام زندہ رہ سکتا ہے، بے انصافی کا نظام نہیں رہ سکتا۔ 75 سال گزر گئے، آج ہم اسی دائرے میں پھر رہے ہیں۔ ونسٹن چرچل کو پوچھا تھا کسی نے کہ بتاؤ کہ جنگ جیتو گے یا ہارو گے؟ اس نے کہا کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ دس از irrelevant آنسر۔ انہوں نے کہا یہی ریلیونٹ آنسر ہے کہ اگر عدل ہے، انصاف ہے، آزادی ہے عدالتوں میں، تو انشاءاللہ برطانیہ جنگ نہیں ہارے گا۔ اور وہی اس نے کہا کہ I have nothing but blood, sweat and tears۔ اور بالآخر ایک وہ جنونی ایڈولف ہٹلر، دیکھیے جناب اسپیکر، میں یہاں پر کوئی گری ہوئی بات نہیں کروں گا، لیکن ایڈولف ہٹلر کی مثال آج پاکستان میں بہت حد تک ریلیونٹ ہو گئی۔ اس نے انتخابات میں 33% ووٹ لیے تھے، اور باقی 2/3 جو جرمنی کی جو پارٹیاں تھیں وہ انہوں نے باقی ووٹ لیے، 33% ووٹ لیے اس نے، مگر اپنے گوبلز کے ساتھ وہ جھوٹ بولا، وہ دروغ گوئی کی، زمین آسمان کو بلا دیا، دن رات جھوٹ بولا کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع ہو گئے، اور وہ جو باقی پارٹیاں تھیں وہ ایک عرصے تک وہ محدود ہو گئی، irrelevant ہو گئی۔ یہ فیکٹس ہیں۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ دوئم میں جرمنی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ they were razed to ground۔ کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، ان کی معیشت تباہ ہو گئی، انہوں نے ان کی جو موٹر ویز، بندرگاہیں سب ختم ہو گیا، اور وہ آزادی کھو بیٹھے۔ اور جو ایلائٹس تھے انہوں نے وہاں پر آ کے انہوں نے اپنے فیصلے سنائے۔ یہاں اسپیکر، میں اس ایوان کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اور اپنے رب ذوالجلال کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اگر ہم نے آج سچ کو سچ نہ کہا اور جھوٹ کو جھوٹ کہا اور کلٹ کو ہم نے فالو کیا، تو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ خدا داد ملک پاکستان شدید مشکلات میں گھر جائے گا۔ جناب اسپیکر، پھر خدا میرے منہ میں خاک، پھر اس ملک کی جو تاریخ ہے وہ جب مورخ لکھے گا تو پھر آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کے اوپر ججمنٹ دیں گی۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے جناب اسپیکر کہ ہم حالات کو کنٹرول کر لیں۔ ایک ایسا لاڈلا جس کو دن رات دودھ پلایا گیا، 15 سال دودھ پلایا گیا اور اس کو لا کے بٹھایا گیا، میں اگر یہ کہوں کہ ادارے دن رات اس کے لیے وہ کام کرتے تھے کہ آج ہم سوچتے ہیں تو عقل حیران ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، 75 سال نہ کسی کو اس طرح کی سپورٹ ملی، اور لکھ لیں آج کی تاریخ میں میرا یہ بیان، I hope I can be proven wrong, but my inner instinct say that what I'm saying is going to be probably correct in times to come، کہ نہ اس طرح کی مدد اور سپورٹ کسی کو ملے گی، اور اس کے باوجود بھی پاکستان کا معیشت کا جنازہ نکال دینا جناب اسپیکر۔ اور آج مجھے کہا جاتا ہے کہ جناب 3 مہینے میں مہنگائی بڑھ گئی، بالکل بڑھی جناب۔ تیل کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں جناب اسپیکر میرے اختیار میں نہیں، اور میں بڑے ادب اور انکساری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، انتہائی ادب اور انکساری سے اور رب ذوالجلال سے ایک مرتبہ نہیں کروڑ مرتبہ اس معافی مانگ کے اسے کہتا ہوں کہ میری شناخت، یہ دوست، یہ بھائی اور بہنیں اس طرح کرتے تھے کہ جناب یہ ہی از اے ڈوئر، آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم اے ڈوئر، میں ایک خادم ہوں، کہ جناب یہ شہباز شریف آج کہ یہ جناب ڈیلیوری کا یہ ماسٹر ہے، کیوں ڈیلیوری نہیں ہو رہی؟ جناب اسپیکر، ایک طرف
दुनिया में तेल और गैस की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हों, 3.5 पौने 4 साल का जो मलबा है, जो मईशत डबो दी गई, उसको हम दिन रात कोशिश करें मिलकर ठीक करने की, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, और सब मिलकर इस कश्ती को किनारे लगाने के लिए दिन रात कोशिश करें जनाब स्पीकर। और फिर दिन रात ये बयान दिया जाए कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने वाला है, पाकिस्तान अल्लाह ना करे कि 3 टुकड़े हो जाएंगे। यह है वो नासिस्ट। नासिस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? जो अपने जोम में होता है, जो अपनी जात में बसता है, अपनी जात के अलावा उसको कुछ नजर नहीं आता। नहीं, अना परस्त और जो भी आप कह लें, अपनी जात में वो बसता है। ये है वो शख्स जो कहता है कि अगर मैं हूं तो ठीक, वरना अल्लाह न करे पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। जनाब स्पीकर, आज मैं आपकी खिदमत में और आपके तोसत से और इस मौजूद रहमान के तोसत से मैं 22 करोड़ आवाम को मैं बड़े अदब से उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि देख लें, 3.5 महीने हो गए इस हुकूमत को, क्या एक धेले की करप्शन का कोई इल्जाम लगा सका है? जनाब स्पीकर, मैं आपको खुद नुमाई के तौर पर नहीं, इस कोलिशन गवर्नमेंट की एक मिसाल बताता हूं जनाब स्पीकर, उसी से आप अंदाजा कर सकते हैं। हमें यूरिया की बड़ी दिक्कत हो गई आज से 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले चीन से हमने दरखास्त की, उनकी बड़ी मेहरबानी। जब आलमी कीमतें खाम माल की भी कम नहीं आने शुरू हुई थी, चीन ने कहा हम आपको 2 लाख टन दे देते हैं। G2G गुफ्तगू हुई, आपकी इस हुकूमत ने जनाब स्पीकर सब ने मिलकर $600 से शुरू हुई कीमतें 500 पे लेके आए। जनाब स्पीकर, अभी जो गंदम है, अभी 2 महीने पहले जनाब स्पीकर 1.5 महीना पहले जो खरीदा $500 पर टन, आज जनाब स्पीकर ये नहीं कि कीमतें तो कम हुई, जो पिछला टेंडर आया वो $440 पे था, हमने इनकार कर दिया। मुझे 1-2 मेरे मुसाहिबों ने कहा कि देखें रिस्क है, अगला टेंडर लेंगे तो पता नहीं कीमत इससे भी बढ़ जाए। तो किसी ने कहा कि फिर शहबाज शरीफ साहब, ऐसा तो होता है ऐसे कामों में, और रब ताला का अपना बेपाया फजल करम है कि जो हम दोबारा टेंडर आए तो $404 पे आया। जनाब स्पीकर, कीमतें से ज्यादा हो सकती थी, ये मेरे हाथ में तो नहीं, अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश करना हमारा फर्ज है। हमने कोशिश की, मिलकर कोशिश की, रब ताला ने करम किया, और एक $1 इस कौम की अमानत है। $1 इस कौम की अमानत है। मैं किस तरह $1 लुटा दूं और कहूं कि हम एक शशा खर्ची के मुतहम्मल हो सकते हैं? जनाब स्पीकर, इसके मुकाबले मैंने बता दिया, मैं रिपीट नहीं कर रहा, बट एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, जब $3 गैस की कीमत थी, इन्होंने कहा कि जहन्नम में जाओ, हमें जरूरत नहीं है। और आज गैस हमें मिलती नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलती। तो जनाब स्पीकर, किसी ने इसका नोटिस लिया, किसी ने इसका पूछा? जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 2018 में इसी पार्लियामेंट पे हमला करने का ऐलान किसने किया था? सॉरी, 2014 में, 13 में, सॉरी 14 में, और अदालत उस्मा की बिल्डिंग में गंदे कपड़े किन्होंने लटकाए थे? और ये किसने कहा था जनाब स्पीकर कि बिजली के बिलों को आग लगा दो, हुंडी से पैसा लेके आओ, टैक्स देना बंद कर दो? जनाब स्पीकर, किसी ने नोटिस नहीं लिया, सब चुप थे। यानी इतनी बड़ी, देखिए जनाब स्पीकर, अगर मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान मरहूम अगर हार जाता तो गद्दार कहलाता, बिकॉज नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। जीत गया तो हीरो बन गया। यहां पर कहा जा रहा है एक यानी पार्टी के लीडर के हुंडी से पैसा लाओ, बिजली के बिल जला दो और टैक्स मत दो। जनाब स्पीकर, ये क्या है? ये अगर कानून और आइन की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ नहीं तो और क्या है? किसी ने नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, जब चीन के हमारे मेहरबान सदर
جب تشریف لا رہے تھے ستمبر 2014 میں، تو جناب اسپیکر وزیر اعظم نے، پوری حکومت نے یعنی منتیں کی کہ بھائی اٹھ جاؤ یہاں سے ڈی چوک سے، 3 دن کے لیے اپنا کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں آ جائے گی. حتیٰ کہ مقتدر ادارے نے بھی اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کی. میں جانتا ہوں اس کو خود، کہ میں اس کا گواہ تو. رات میں پوری رات جاگتا رہا. جب مجھے رات کو 11 بجے چینی سفیر نے کہا کہ چیف منسٹر ہمارے پریزیڈنٹ کا دورہ مؤخر ہو گیا، اب نہیں آئیں گے، اس رات نیند نہیں آئی. اس لیے نہیں کہ ہماری حکومت کو نقصان، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا نقصان ہو رہا تھا. جناب اسپیکر، جو بجلی کے منصوبے لگنے تھے وہ 7 مہینے پہلے لگ جاتے اگر وہ معاہدہ 2014 میں سائن ہو جاتا، اور زراعت اور صنعت کو ترقی ملتی، ان کی چمنیوں سے دھواں نکلتا، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا. کسی نے نوٹس نہیں لیا. جناب اسپیکر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دورہ معیار پر چل سکتا ہے؟ اور میں آپ کو جناب اسپیکر زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی دور کی بات نہیں، جناب اسپیکر دور کی بات نہیں، مارچ میں آپ کو اچھی طرح پتا ہے، آپ اس وقت ان بینچز پہ بیٹھتے تھے. مارچ میں جس طرح آئین شکلی کی گئی، ڈپٹی اسپیکر صدر پاکستان عمران نیازی نے مل کر جو دھوکے کے ساتھ اسمبلی توڑنے کی کوشش کی، عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکلی کی، بڑی اچھی بات کی انہوں نے، لیکن ان کو تو کسی نے نہیں بلایا. اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب اسپیکر وہ ایک کارروائی کرتے ہیں، ان کو بلا لیا گیا. جناب اسپیکر اس بات میں بحث میں نہیں جا رہا کہ اسپیکر کو عدلیہ بلا سکتے نہیں بلا سکتے، یہ قانون کے جو ماہر ہیں وہ بتا سکتے ہیں. کہہ میں یہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح نظام چلا کہ میں نے جس طرح بات کی کہ کس طرح ڈکٹیٹرز نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا اور کس طرح ملک 2 لخت ہوا، اور کس طرح 72 سال ہم ایک دائرے میں وشیس سرکل میں چلتے آ رہے ہیں، اگر اس طرح معاملات چلتے رہے تو خدا نہ خواستہ قائد کی روح ہمیشہ کے لیے تڑپتی رہے گی. لاکھوں مسلمانوں کی روحیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنا گھر بار چھوڑ کر ہندوستان سے آئے اور اجڑ پجڑ کر پیدل، بیل گاڑی پہ، سائیکل پہ، اپنا ریلوے میں، کسی بس میں آئے اور راستے میں اپنے پیاروں کو شہید کروایا، کیا آج ان کے لہو کا ہم یہ احترام کر رہے ہیں؟ ان کو روحوں کو ہم یہ سکون پہنچا رہے ہیں؟ جناب اسپیکر میری بات آپ غور سے سن لیں کہ اگر اس ملک کے اندر اگر ہم نے سینکٹٹی، ایکوٹی، قانون اور آئین اور انصاف کو ہم نے آگے نہ بڑھایا تو پھر ہمیں تاریخ میں کوئی یاد نہیں رکھے گا، تاریخ کے اوراق سے ہمارا نام مٹ جائے گا خدا نہ خواستہ. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، جب ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن، اس نے تو انٹرویو دیا تھا نا، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں. جناب اسپیکر ڈی جی ایف آئی اے نے کہا، بشیر میمن نے، کہ مجھے عمران نیازی نے بلایا اور کہا کہ اپنا آصف زرداری، مریم نواز، اپنا خواجہ آصف، شہباز شریف، فلاں کے خلاف کیس کرو. میں نے کہا جی نہیں بنتے، میں نہیں کر سکتا. کسی نے نوٹس لیا جناب اسپیکر؟ یہ تو ہی از آن ریکارڈ، یہ تو کوئی دور کی بات نہیں، ہی از آن ریکارڈ. کسی نے بلا کے پوچھا؟ اور آج اگر عدالت عظمیٰ نوٹس لیتی ہے ایف آئی اے کا تو ان کا اختیار بڑے شوق سے لیں، لیکن جناب اسپیکر عمران نیازی وہ ہے، ہماری، میری یا میرے خاندان کے یا ان لوگوں کی جو اس قطار میں بیٹھے ہیں، ان کی بیلیں حکومت کے آنے کے بعد نہیں ہوئی. جناب اسپیکر عمران نیازی کا دور تھا، اس زمانے میں بیلیں ہوئی اور میرٹ پہ ہوئی. اور جناب اسپیکر این سی اے کو میرے بارے میں کس نے لکھا تھا؟ وہ عمران نیازی اور شہزاد اکبر نے خط لکھا تھا. پونے دو سال اس کی انکوائری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے، میں بہت خطاکار انسان ہوں
اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا, ایک دہلی کی پاکستان سے کوئی کرپشن کا پیسہ انہوں نے چاروں سو برطانیہ میں, آف شور, دبئی اور سوئٹزرلینڈ, پتہ نہیں کہاں انہوں نے پوچھا, فرانس, لیکن خدا کے فضل و کرم سے اس مالک نے, میں بہت خطا کار آدمی ہوں, اس نے عزت رکھی اور پاکستان کی عزت رکھی. انہوں نے پاکستان کا ڈیفڈ ہو یا کچھ اور ہو, پاکستان کی عزت کو داؤ پر لگانے کے لیے کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی. اور جناب اسپیکر, پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان نیازی کی کابینہ میں یہ این سی اے کی میں نے اپنی بات کی, اور این سی اے کی دوسری بات واقعہ سناتا ہوں آپ کو, فیکٹ بیسڈ. 190 ملین پاؤنڈ این سی اے ریکوری کرتا ہے. یہ بات بہت غور طلب ہے جناب اسپیکر, آپ کی خدمت میں عرض کریں. 190 ملین پاؤنڈ کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 50 ارب 50 ارب روپے. یہ بتا رہے ہیں اگر ڈالر کہیں روپیہ بڑھ نہ گیا ہو تو 50 ارب بنتے ہیں. 50 ارب روپے, یہ سننے والی بات ہے. اور میں بطور وزیر اعظم یہ قوم کی امانت ہے جو میں آپ کے ذریعے قوم کو پہنچانا چاہتا ہوں. اور یہ سیکرٹ نہیں, راز نہیں, یہ تو کابینہ کا فیصلہ ہے. کابینہ میں یہ معاملہ اٹھا اور سیکرٹری کیبنٹ سے کابینہ نے پوچھا, بتائیے وہ جو عمران نیازی کے زمانے میں جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی اور محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم یہ آپ ہم سے کیا فیصلہ لے رہے ہیں, اس لفافے میں ہے کیا؟ تو اس نے پھر سارا واقعہ بیان کیا جناب اسپیکر. اس نے کہا کہ کابینہ کی میٹنگ ختم ہو گئی تھی, آخری لمحات میں شہزاد اکبر صاحب اٹھتے ہیں اور وزیر اعظم کے کان میں کچھ خسر پھسر کرتے ہیں, اور وزیر اعظم اور ممبرز اپنا کابینہ کے اٹھ گئے تھے. ان کا بیٹھے یہ ایک ہے لفافہ, یہ آپ نے بس اس کو اوکے کر دیں. تو وہ جو محترمہ جو وزیر صاحبہ تھی انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آپ ہم سے کس بات کا فیصلہ کرا رہے ہیں؟ ان کا نہیں, یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے, آپ کر دیں. جناب اسپیکر, میں نے تو قانون نہیں پڑھا, قانون دان لیفٹ اینڈ رائٹ بیٹھے ہیں, دن رات قانون کی باتیں میرے کانوں میں کرتے ہیں, کوئی ادھر سے گزر جاتی ہے, کوئی ادھر سے گزر جاتی ہے. لیکن یہ تو ایک بڑا سیدھا سادہ ایک سمپل ایک فیکٹ ہے کہ مصطفیٰ امپیکس کیس میں عدالت عظمیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ وزیر اعظم کا فیصلہ وہ ہے جو کہ کابینہ کا فیصلہ ہے. اب جب یہ معاملہ آتا ہے کابینہ میں اور بند لفافے میں, میں تفصیل میں نہیں جا رہا, تفصیل اس کی بہت ہے, وہ آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بند لفافہ, اس کے اوپر فیصلہ کابینہ سے لیا جاتا ہے کہ یہ بند لفافہ جو ہے اس کو آپ فیصلہ کر دیں, اس کے اندر جو بھی ہے آپ اس کو منظور کر دیں. کبھی دیکھتی آنکھ نے کبھی اس طرح کا منظر دیکھا تھا, سنتے کان نے کبھی اس طرح کا واقعہ سنا تھا کہ کابینہ فیصلہ کر رہی ہے ایک بند لفافے میں. اور میں یہاں پر اگر اس بات کو دہراؤں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے جو ابھی پریس کانفرنس میں محترمہ مریم نواز شریف نے کہی کہ خدا نہ خواستہ اس بند لفافے میں یہ فیصلہ کسی نے لکھا ہوتا کہ اللہ معاف کرے پاکستان کے نیوکلیر اثاثے بیچ دو, تو جناب اسپیکر وہ کابینہ کا فیصلہ تھا. یا پھر فلاں آدمی کو جا کے خدا نہ خواستہ قتل کر دو, یہ کابینہ کا فیصلہ تھا. یا فلاں کو لوٹ لو, یہ کابینہ کا فیصلہ تھا. یا اللہ معاف کرے کشمیر ہندوستان کے حوالے کر دو, یہ کابینہ کا فیصلہ تھا. سیکرٹری کیبنٹ نے کہا کہ جناب یہ لفافہ بند ہے, یہ میں آپ کی اجازت سے کھول رہا ہوں. وہ کھولا, پھر کابینہ نے سارا پڑھا, وہ ریسٹ از ہسٹری. جناب اسپیکر 50 ارب روپیہ, اور ان کو یہ جب وہ کھولا لفافہ تو اس میں ایک تھا کہ ان کو اجازت دے دیں, وہ کون یار میں نام بھول جاتا ہوں, وہ اے آر یو کا کون تھا, شہزاد اکبر کو اجازت دے دیں کہ وہ جا کے این سی کے ساتھ معاہدہ کر لے. مجھے بتائیں جناب اسپیکر, میرے خلاف اگر این سی اے 5000, یہ تو 190 ملین پاؤنڈ تھا, 5000 پاؤنڈ بھی ہوتا
تو شہزاد اکبر میرے لیے جا کے معاہدہ کرتا اور پھر یہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں نیشنل بینک کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے. میرے خلاف اگر 5,000 پاؤنڈ خدا نہ خاصا نکل آتا تو وہ سپریم کورٹ میں ڈالتے اور جا کے میرے حوالے سے جا کے معاہدہ کرتے, یا مجھے وہ کال کوٹری میں مجھے بھیج دیتے. جناب اسپیکر, کسی نے نوٹس لیا؟ کوئی سو موٹو, کوئی ایکشن. جناب اسپیکر, 22 کروڑ عوام حیرہ ورطت میں ہیں, 22 کروڑ عوام پریشان ہیں کہ یہ کیا ملک ہے جہاں پر اتنی بڑی دھاندلی ہو, اتنی بڑی کرپشنز ہوں اور دورے معیار ہوں اور وہاں پر کوئی انصاف دینے والا نہ ہو. جناب اسپیکر, یہ وہ دکھی دل کے ساتھ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کا میرے دل میں بہت احترام ہے. اگر عدل انصاف نہیں ہوگا تو یہ ملک خدا داد ملک پاکستان آگے نہیں چل سکتا. میں صرف دورے معیار کی بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر, ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کر رہا ہوں, اور میرا حق ہے کہ مجھے عوام نے, میرے حلقے نے منتخب کیا ہے, اس ایوان نے مجھے منتخب کیا ہے. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر اور اس ایوان کو گواہ بنا کر, آپ کو گواہ بنا کر, 22 کروڑ عوام کو گواہ بنا کر کہ حالات مشکل ضرور ہیں, چیلنجز مشکل ضرور ہیں. میں وہی شہباز شریف ہوں, وہی خادم ہوں, وہی خطا کار ہوں جس نے لاکھوں لیپ ٹاپس ذہین اور فتین بچوں اور بچوں کو دیے. ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف نہیں دی, لیپ ٹاپ دیے. میں وہی خادم ہوں نواز شریف کی قیادت میں جس نے پنجاب کے کسانوں کو سستی کھاد دی. میں وہی شہباز شریف ہوں جناب اسپیکر جس نے کسانوں کو ٹیوب ویلوں کے لیے سبسڈی دی. میں وہی شہباز شریف ہوں جس نے اسپتالوں اور دوسرے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر مفت ادویات دی اور اعلیٰ کوالٹی کی, جو وزیر اعظم کا بیٹا بھی کھائے اور ایک مزدور بھی کھائے اور یتیم کا بچہ. وہی شہباز شریف ہوں جس نے سوکھے پینڈے سے پکیاں سڑکیں بنائیں. جناب اسپیکر, میں وہی شہباز شریف ہوں جس نے اللہ کے فضل و کرم سے یونیورسٹیاں بنائیں. میں وہی شہباز شریف ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 3 مہینے میں اپنا یہ پل بنا دیتا ہے, بچ کر رہو ورنہ پل بن جائے گا. میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ حالات مشکل ضرور ہیں, بہت چیلنجنگ ہیں, لیکن خدا کی قسم اس ایوان کی مدد سے اور اللہ کی مدد سے اور آپ کے تعاون سے ہم پاکستان کو بنائیں گے, اور بنائیں گے انشاءاللہ. مقابلہ کریں گے, فسطائیت کا مقابلہ کریں گے, اس کی فسطائیت کا مقابلہ کریں گے, اس کی ذہنیت کا مقابلہ کریں گے, لیکن جھکیں گے نہیں. اس کے آگے سر جھکتا ہے, گردن کٹ سکتی ہے, کسی کے آگے جھک نہیں سکتی ماسوائے اس ذات باری تعالیٰ کے. جناب اسپیکر, مجھے پتا ہے کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے, بالکل میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ذمہ داری مجھے ملی ہے, جب تک مجھ پر میری پارٹی کے قائد اور ان قائدین کا اعتماد ہے, اس ایوان کا اعتماد ہے, میں اپنی کوشش کرتا رہوں گا. باقی نتائج جناب اسپیکر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں, انسان کے ہاتھ میں نہیں. انسان صرف کوشش کر سکتا ہے, اس سے آگے کچھ نہیں. گریٹ ڈپریشن بھی آیا تھا امریکہ میں 1930 میں, اور پریزیڈنٹ روزولٹ نے جو پلان کیا تھا, دنیا کا بدترین وہ ڈپریشن آیا تھا, اور وہاں پر بہت لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے اور لوگ گھروں میں بیٹھے تھے, بیماری تھی. اس سے بڑا چیلنج تو یہاں پر نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس چیلنج کو نپٹیں گے, اور جرمنی اور جاپان کی میں مثال کئی دفعہ دے چکا ہوں جناب اسپیکر, وہ انشاءاللہ یہ تمام مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اللہ نے چاہا تو ہم وہ کشتی ضرور ہماری
اپنا پار لگائے گا اگر ہم میں اتحاد رہا، ہم میں یکسوئی رہی اور ہم میں یہ جذبہ رہا کہ ہم لڑیں گے مریں گے لیکن شکست نہیں مانیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے، پاکستان کو قائد کا پاکستان بنائیں گے۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ 10 منٹ کا وقفہ کیا جاتا ہے جناب۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ دور میں لاکھوں بے روزگار ہوئے، فیصلہ کیا تھا کہ سیاست سے بڑھ کر